سورۃ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، یعنی ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو معانی ہیں اور جو وضاحتیں ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی کہ جس میں ایک لفظ کے اندر، ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بعض اوقات معنی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ خوبی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس طرح نہیں پائی جاتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس کتاب کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا. اور ویسے بھی جس قوم کی طرف سب سے پہلے آپ بھیجے گئے تھے وہ عرب تھے، تو پیغمبر کے لیے جو مخاطب قوم ہوتی ہے اس کی زبان سمجھنا اور اس میں بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بے خبر تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہیں نقصان دیں گے، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی. عام طور پر بہت سے لوگ خوابوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمارے دین نے اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کے اپنے دل کی بات ہے، دوسرے شیطان کا ڈراوا، وہ انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے، تیسرے اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری، بشارت. یہاں پر یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت زبردست خوشخبری تھی کہ ان کو ایک روشن مستقبل دکھایا گیا کہ بلندی کی چیزیں تمہارے آگے جھکی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے جس میں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو ہر ایک سے بیان نہ کرے، کیونکہ انسان کے بہت سے حاسد بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کے لیے اچھا نہیں چاہتے. اور خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے معلق رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کو بیان نہ کر دے. جب وہ منہ سے بول کر کسی کو سنا دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جیسی وہ تعبیر کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا سلسلہ، ہمیں تو دین نے جو تعلیم دی اس کے مطابق ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا ہے. تو ان کے والد چونکہ ایک پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام، ان کے والد، ان کے والد کے والد، ان کے والد کے والد کے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام، کئی پشتوں سے ان کے خاندان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تھی. اور یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ وہ اتنی معزز فیملی سے تعلق رکھتے تھے. والد چونکہ نبی تھے، وہ فوراً پہچان گئے کہ خواب تو بہت میننگ فل ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ یوسف سے علیہ السلام جیلس ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی، بہت فرما بردار بھی تھے، اخلاق بھی اچھا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا. تو فزیکلی بھی بہت خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، اور عقل کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق اور آداب اور مینرز کے اعتبار سے بھی بہت ہی زبردست شخصیت تھے. اس وجہ سے اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے. اور یہ بات دوسرے بھائیوں کو بہت کھلتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ باپ کی توجہ لی جا سکے.
حالانکہ وہ بہت بڑی بھول کا شکار تھے کہ کسی کی توجہ لینے کے لیے دوسرے کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، خود اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے قابیل سے حابیل نے کہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اور کیوں ناراض ہو کہ تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لیکن وہاں بھی قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا. پھر اسی طرح ابلیس کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. تو حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بالکل قریبی خون کے رشتوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو والد نے ایک بہت ہی خیر خواہی بھری نصیحت کی اور کہا کہ تم یہ اپنا خواب کسی کو مت سنانا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا، یہ ہونے والا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. یہ تھی وہ تعبیر جو باپ کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام. اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. جیسے ان کو نبی بنایا اسی طرح تمہیں بھی نبی بنائے گا. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اصل میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے علم کا امتحان لینے لگے اور آپ کی نبوت کا کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں یا نہیں. تو انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے، کیونکہ یہ قصہ عربوں میں معروف نہیں تھا اور تورات وغیرہ میں اگر موجود تھا تو وہ عام لوگوں کی ریچ میں نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے یہ قصہ ہمیں بتا دیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. بہرحال انہوں نے تو ایک سوال کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک ہی سٹریچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے حالات وضاحت کے ساتھ بتا دیے، لیکن ماننے والے پھر بھی نہ مانے. اور نہ صرف یہ کہ قصہ بتایا گیا بلکہ ان کے حالات کو، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے اوپر گزرے، ان کو اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا. بجائے اس کے کہ تم ان کا ساتھ دیتے تم ان کی مخالفت پر اتر آئے، کیونکہ ابو جہل نے صاف کہا تھا کہ سارے ہی عہدے قریش کے پاس ہیں، ہمارے لیے کیا بچا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں. تو بہرحال اس قصے میں بہت سارے سبق ہیں، نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج ہمارے لیے بھی. قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، جو دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم 10 ہیں اور ہمارے مقابلے میں صرف 2 ہیں. تو ان کو اپنے جتھا ہونے پر، ایک گروپ ہونے پر بہت فخر تھا. سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے.